میں بات کرنا چاہوں گی علامہ صاحب آپ سے کہ اسپیشلی میاں بیوی کے حقوق کو لے کر تو ہم بات کر ہی رہے ہیں، لیکن ساتھ میں جو میاں بیوی کے رشتے پر جب نظر بد عائد ہو جاتی ہے اور پھر جو آپس میں لڑائیاں جھگڑے اور پھر جو ان کے گھریلو معاملات خراب ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے ان کو کیا کرنا چاہیے؟ اور پھر نظر جو ہے اس کے لیے اسپیشلی میں چاہوں گی تھوڑا سا آپ اس کے اوپر بھی کچھ تفصیل سے گفتگو کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ نظر حقیقت میں ایک چیز ہے ایسی۔ دیکھیں، نظر بد کے لیے تو یہ ہے کہ اس کی کئی برانچز ہے، پہلے تو بات یاد رکھیے گا۔ اس میں حسد بھی ہے، کینہ بھی ہے، طمع بھی ہے، حرص بھی ہے، عداوت بھی ہے۔ یہ سب نظر بد کی برانچز ہیں۔ اور نظر جو ہے جو آپ کی آنکھ سے 36 ریز نکلتی ہیں، 36، اس میں ساری ریز ہوتی ہیں جو میں نے نام لیا، اس طرح مختلف ریز نکلتی ہیں، آپ کی خوشی کی بھی ہوتی ہیں اور اس پہ غم کی بھی ہوتی ہیں، اور ایک وہ آسانی سے غم سے مراد جلن کی بھی ہوتی ہیں، حسد کی بھی ہوتی ہے، کینہ کی بھی ہوتی ہے، عداوت کی بھی، مختلف قسم کی شعائیں آپ کی آنکھوں سے نکلتی ہیں۔ اگر کوئی میاں بیوی خوش رہ رہے ہیں تو سب سے بڑی غلطی ہے کہ یہ خوش رہ کیوں رہے ہیں، سب سے بڑی غلطی ہے۔ وہ گاڑی خرید لیں تو پرابلم ہو جاتی ہے، وہ گھر خرید لیں تو پرابلم ہو جاتی ہے، وہ آپس میں باہر چلے جائیں، زیارتوں پہ چلے جائیں، حج پہ چلے جائیں تو جب پرابلم ہو جاتی ہے۔ ہم تو یہاں سے وہاں لاہور تک نہیں جا پا رہے، یہ عمرے، تو یہ جلن اندر سے، حسد ہے، عداوت جو اندر سے نکلتی ہے۔ اور آپ سے پہلے بھی بات کٹ گئی تھی، جو آف دا ریکارڈ ہم بات کر رہے تھے۔ میں نے ابھی مثال نیا گھر خریدا، میں نے کئی دوستوں کو بلایا، 2-4 کے علاوہ لوگوں نے ماشاءاللہ کہا، کسی نے بھی ماشاءاللہ نہیں کہا۔ یہاں تک کہ سننے میں آیا کہ ارے انہوں نے کیسے خرید لیا، ہم تو ایک فلیٹ نہیں خرید پا رہے، انہوں نے گھر کیسے خرید لیا۔ تو یہ عداوت، نظر بد۔ اب یہ مولا علی کا دور ہے اور آپ ایک قبرستان سے گزر رہے ہیں، تو سلمان کہتے ہیں کہ دیکھیں علی کتنا قبرستان بھرا پڑا ہے، تو مولا کہتے ہیں یہ سب نظر بد کا ہے۔ جتنے بھی لوگ ہیں، اگر میں سب کو نکالوں تو سب نظر بد کے ہوں گے، اور یہ سلمان کچھ بھی نہیں ہے۔ آنے والا وقت جو ہے وہ قبرستان کے قبرستان نظر بد سے بھر جائیں گے۔ وہی آپ کا جو ہے نظر بد کیا ہے، انسان کو لحد میں پہنچا دیتی ہے۔ نظر بد وہ ہے کیا، اب اس سے یہ کہتے ہیں، اب سوال، دوسرا سوال کریٹ ہوتا ہے، اچھا بھائی ہے تو ہم اپنے کو پروٹیکٹ کیسے کریں؟ بالکل ایسے سب سے پھر دوسرا سوال فوراً آتا ہے، بھائی کیا چلے آپ کی بات مان لی ہے، اب کیسے پروٹیکٹ کریں؟ اللہ نے کیا بتایا، رسول نے کیا بتایا، مولا نے کیا، بھائی وہ بتائیے۔ میں کہتا ہوں ہاں، میں نے کہا کچھ نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو سورہ کوثر پڑھ لو، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، وہ پڑھ لو۔ نہیں پڑھ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ بالناس پڑھ لو، وہ بھی نہیں پڑھ سکتے، درود پڑھ لو، وہ بھی نہیں پڑھ سکتے، ماشاء اللہ لا حول ولا، ماشاء اللہ لا حول ولا، وہ پڑھ لو، کچھ بھی پڑھ لو۔ اور جب صبح نکلو گھر سے تو پڑھ کے جاؤ، اور جب گھر سے نکلو تو پہلا قدم باہر رکھو اور بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی پہلی آیت ہے، بسم اللہ الرحیم قرآن کی پہلی آیت، جیسی پہلا قدم باہر رکھو گے، جن چیزوں سے مولا کہتے ہیں تمہیں ہم محفوظ رکھ لیں گے، تم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پہلے۔ اب اور اس کو آسان کر دوں، موسیٰ اولو العزم پیغمبر ہیں، بد دعا کر رہے ہیں، فرعون کا یہ ہو جائے، فرعون کا یہ ہو جائے، فرعون کا نظر بد ہو جائے، فرعون کا بیڑا غرق ہو جائے، فرعون کا یہ ہو جائے۔ خدا بد دعا سنتا ہی نہیں ہے۔ مالک میں آپ سے بد دعا کر رہا ہوں، اب اس کی بد دعا سنی نہیں رہے، کہ موسیٰ میں اس کی تمہاری بد دعا کیسے سن لوں؟ پہلے جاؤ تو دیکھو فرعون کے محل پہ لکھا ہوا کیا ہے۔ فرعون کے محل پہ آتے ہیں، دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے، کہتے ہیں اللہ کہتا ہے میں کیسے اس پہ عذاب نازل کر دوں۔ تو بات یہ ہے، آپ پروٹیکٹ کی بات ہے، یہی چیزیں وہ ہیں جو انسان کو پروٹیکٹ کرتی ہیں۔ ہم کسی کا اچھا نہیں دیکھ سکتے، ہمارے اندر ایک عجیب سا ہال اٹھنے لگتا ہے کہ یہ کیسے ہو رہا ہے، کیونکہ ہمارے ساتھ نہیں ہو رہا۔ میں اس کے لیے آسان جملہ یہ کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں مہنگائی ہے، میں کہتا ہوں مہنگائی اپنی جگہ پہ ہوگی، صحیح ہے، تم آمدنی کے ذرائع بڑھاؤ، جب ذرائع بڑھاتے جاؤ گے تمہاری مشکلات بھی حل ہوں گی، ان کی مشکلات بھی حل ہوں گی۔ کسی کو دیکھ کے رو نہیں، کسی کو دیکھ کے حسد نہیں کرو۔ حسد ایک ایسی بیماری ہے جو تمہیں اندر سے، مولا کہتے ہیں، گلا دیتی ہے، تم اندر سے ختم ہو جاتے ہو۔ تو پھر ایسے وقت میں کیا چاہیے؟ میاں بیوی اگر اپنی خوشیاں ہوتا ہے، جب کوئی بہت اچھی کوئی خوشی کی خبر ہوتی ہے تو ہم بانٹنا پسند کرتے ہیں، لیکن ابھی کا دور ایسا آ گیا ہے کہ آپ کو نہیں پتہ کہ آپ کو جس کو آپ خوشی کی خبر سنا رہے ہیں وہ آپ کی اس خبر سے سن کر خوش ہو رہا ہے یا وہ حسد میں مبتلا ہو رہا ہے۔ تو ہم کیا کریں کہ ہم اپنی خوشیوں کو اپنے حد تک رکھیں، کسی میاں بیوی اپنی خوشیاں نہ کسی کو بتائیں کہ ہم کوئی گھر خرید رہے ہیں، کوئی گاڑی خرید رہے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے سامنے والا آپ سے کتنا مخلص ہے، نظر لگانے والا ہے۔ اس کو میں اور آسان کر دوں، نہج البلاغہ میں حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جس نے سب کے لیے ہے، جس نے اپنے راز کی حفاظت کی، جس نے اپنے راز کی حفاظت کی، خیر اور شر کا اختیار اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ اس سے آسان جملہ نہیں۔ اور اس کو آسان کر دوں، آپ کو ہے، آپ نے گاڑی خریدی، اپنے لیے خریدی، جو دیکھ رہا ہے اسے دیکھ رہے ہیں،
अपने आप को एक्सपोज ना करें। एक्सपोज करने को मना किया है, भाई हमने तो गाड़ी खरीद ली, हमने तो ये कर लिया, अभी नहीं, एक्सपोज करने को मना किया है, सख्ती से मना किया है। जब अपने को एक्सपोज नहीं करोगे तो नज़र बद से महफूज रहोगे। और जो प्रोटेक्ट की तुम्हें आपको चीज़ें बताई हैं, कुछ नहीं कर सकते, दुरूद तो पढ़ सकते हो, तो सूरह कौसर जो है वो तो बहुत ही बहुत छोटी आसान सी है, आयत है, बिस्मिल्लाह बहुत रहीम, आसान, वो सबसे पढ़ छोटी सकते हो। आयत है, और वो साथ पढ़ सकते और आसान बता दूं आपको, ये लखनऊ से चलिए, ये हमारे अगर आप देखें और जो तहजीब है हिंदुस्तान की, 7 मिर्चें ले लें आप, 7 मिर्चों को ऐसे आप घुमाएं, घुमाने के बाद वहाँ घुमाएं और उस पर जितने नाम आपको याद है, जैसे मैं हूँ, मुझे पता है कि ये खातून, ये मर्द, ये साहब मुझसे ज़्यादा, मैं दिल में नाम ले रहा हूँ, और ऐसे करके आप चूल्हे पे जला दें। आप यकीन करें, मैंने ये अमल कई हज़ारों दफ़ा किया, कई लोगों के साथ किया है। एक साहब थे, उनकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई, मेरे चचा थे, उनकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई, कहने लगे, मैंने कहा कहने को शादी में गए थे, वहाँ से आए तो तबीयत बहुत ख़राब है। मैंने उनकी नज़र उतारी, आप यकीन करें कि उनको हरी उल्टी हुई, उनके बाद तबीयत सही हो गई। ये सच है। ये मिर्चों से नज़र उतारने वाली जो बात है, बहुत आसान फार्मूला है और उतार सकते हैं, बिल्कुल उतार सकते हैं। साबुत लाल मिर्च, लाल साबुत मिर्च 7 जी जी, और ऐसे 7 चक्कर आपको लगाने हैं, और जितने भी नाम आपको याद हैं आप समझते हैं। ये अल्लामा साहब, ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों लगाने हैं या सिर्फ क्लॉकवाइज करना है? और ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इनको भी पता है, सबको पता है कि हमें कम से कौन ज़्यादा खुश है, कौन नहीं है। मुझे भी पता है और आपको भी पता है। नहीं अल्लामा साहब, ऐसा है कि हमें पता होता है कभी कि ये लोग हमसे खुश हैं, लेकिन एट टाइम्स वही चेहरे अंदर से, क्योंकि दिलों के हाल से तो अल्लाह ताला वाकिफ़ है, आप दिल किसी का नहीं पढ़ सकते, ना आप किसी का जहन पढ़ सकते। अपेरेंटली वो आपके सामने आपके ऐसे मोहब्बती और ऐसे मुखलिस आदमी बनकर आते हैं कि आप कहते हैं कि भाई इससे ये तो हमारी माँ से भी ज़्यादा हमारा ख्याल करता है, ये तो हमारे खूनी रिश्तों से ज़्यादा हमारा ख्याल करता है। लेकिन वही चीज़ होती है कि जब इंसान के पर्दे उठते हैं, एक वक्त ऐसा आता है कि अल्लाह ताला आपकी आंख से पर्दा ज़रूर उठाते हैं, क्योंकि आप नेक नियति से उसके साथ जुड़े हुए होते हैं। लेकिन जब वो चीज़ आया हो जाती है और आपका दिल टूट जाता है, तो मुझे लगता है अल्लाह भी आया इसलिए करता है कि आप आंखें खोल लें कि जिस पर आप इतना रिलाई कर रहे हैं या जिसको अपनी खुशियों में शरीक कर रहे हैं, आपके लिए वो खुश नहीं है, आपके लिए वो ठीक नहीं है। बहुत अच्छा, आपने सवाल भी आपने खुद कर दिया और जवाब भी आपने खुद दे दिया। नहीं, मैं तो जब फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन की बात कह रही हूँ। नहीं, सवाल में हमें उसको और ब्रीफ दे दूँ, और एक जुमले में मिसरे में उसका मैं उसको देता हूँ। शायर ने बड़ा खूब कहा है, सगे भाइयों में अगर होती वफ़ा, सगे भाइयों में अगर होती वफ़ा, यूसुफ ना बिकता मिस्र के बाज़ारों में। बहुत खूब। ये आपके सारे सवालों का जवाब है, जितने भी आपने सवाल किए हैं। हम आपस में भी अदावत रखते हैं। अगर 4 भाई हैं, चारों में अदावत है, एक साथ नहीं रह सकते। एक के पास वो है तो उसके पास की, उसके बच्चे वहाँ पढ़े, मेरे बच्चे यहाँ क्यों नहीं पढ़े, उसके बच्चे वहाँ पढ़े, मेरे बच्चे, हर चीज़ में अदावत है, हर चीज़ में अदावत भी नहीं, बल्कि हम मुकाबले पे आ जाते हैं, मुकाबले पे आ जाते हैं। बात ये कि नज़र बद उतारने का मैंने आपसे जैसे पहले कहा, उसी को कंटिन्यू करते हैं। आसान लफ्ज़ों में 7 आप साबुत मिर्च 7 ले लें और उसको ऐसे राउंड द क्लॉक उसे घुमाएं आप, और जितने भी नाम आपको याद हैं, आप समझते हैं कि भाई ये लोग अदावत है या मुझसे हसद रखते हैं, वो नाम आप मुंह से नहीं कहना, बस दिल में लेते रहें, और 7 दफ़ा उतार के आप उसको चूल्हे पे रख के जला दें। और आप ये खुद फील करेंगी, मैं कह रहा हूँ हफ्ते में, मैं तो कहता हूँ, मैं जो लोगों को मैं कहता भी, अपने दोस्तों को, सबको, मिलने वालों को, कि हफ्ते में तकरीबन पीर के दिन ये अमल ज़रूर करें आप। अच्छा, एवरी मंडे आप करें, आप डेफिनेटली यू विल बी सक्सेसफुल। आप किसी भी काम से जा रही हैं, मैं सारे कोई काम से, एक तो सबसे बड़ी बात है कि काम को शेयर ना करें। हाँ, किसी को बताएं नहीं कि भाई मेरे साथ ये हो गया, मैं यूएस के वीज़े की जा रही हूँ, मैं वहाँ के वीज़े की जा रही हूँ, मैं हज पे जा रही हूँ, जब तक वो काम हो ना जाए। आप घर से निकले हैं और ये अमल करके निकले, मंडे को आप आएंगे ना, मंडे को आप मंडे को करके आइएगा। आप लाइव शो में बैठ के खुद कहें कि मैं अपने को बहुत ईजी फील कर रही हूँ, तो नज़र होती है। पहले बताया होता, मैंने 7 मिनट अब तक मंगवा ली होती, हम यहीं पे नहीं। वैसे आप नज़र उतारें, आपको उतारने की ज़रूरत है, आप उतारें, क्योंकि बात ये कि जो अच्छे लोग हैं उनको उतारनी चाहिए, इसमें वो नहीं है। हम जैसे बुरे लोगों को भी लग जाती है, मामूली सी शक्ल की हमें भी लग जाती है। अल्लामा साहब, नज़र तो ऐसी है ना, जो माँ अपने बच्चे को मोहब्बत से देखती है, उसको लग जाती है। ये आपने जुमला में दूसरा कहने वाला, माँ की नज़र अपने बच्चे औलाद को लग जाती है, औलाद को लग जाती है, इसलिए कहते हैं नज़र भी लग सकती है। इससे जब भी भाई कुछ नहीं, माशाल्लाह तो कह सकती हैं, माशाल्लाह वाला, माशाल्लाह वाला, छोटे छोटे से जुमले अल्लाह ने बता दिए, भाई ये कह लो, भाई ये कह लो, माशाल्लाह वाला, हमारे मुंह से वो भी नहीं निकलता। मैं एक जगह एक को दुआ दे रहा था, चैनल में बैठ के, चैनल का तो नाम नहीं लूँगा, मैंने उस चैनल में बैठ के एक साहब को दुआ दी, तो एक मुफ्ती मुझसे कहने लगे, अल्लामा आप इसको दुआ दे रहे हैं, शाह जी अगर ये तो तरक्की कर जाएगा, हम तो वहीं के वहीं खड़े रहेंगे। मैंने कहा अगर दुआ पे टैक्स लग जाए तो लोग दुआ भी नहीं देंगे। सही बात है, बिल्कुल। हम इस हद तक माजरत के साथ मतलब नीचे जा चुके हैं,
ہماری سوچ بالکل منجمد ہو گئی ہے. تو نظر بد جو ہے, نظر بد لاگو ہے, ہوتی ہے نظر بد, اور بالکل ہوتی ہے, قرآن میں واضح ذکر ہے. اچھا ہم صاحب ایک سوال ہے میرا بھی بات سے, ایک ہوتی ہے نظر بد, ایک ہو جاتا ہے حسد, تو جو حسد ہے, جلن ہے, کیا وہ بھی نظر بد کے ہی دائرے میں آ جاتا ہے؟ یہ اقسام میں نے جیسے پہلے جملہ کہا, نظر بد جیسے عداوت کہہ لیں, کینہ کہہ لیں, حسد کہہ لیں, طمع کہہ لیں, وہ حرص سیم کہہ کیٹیگری لیں, ہے عداوت, ساری. یہ کیٹیگری ایک ہے, مگر اصل جو نام ہے وہ ہے نظر بد کا. نظر بد کا اصل جو نام ہے نظر بد ہے. تو پھر وہ جو ٹوکنا ہوتا ہے کہ ٹوک لگ گئی, وہ بھی کیا نظر بد کی ہی کسی کیٹیگری کی ہے؟ وہ بھی نظر بد ہوتی ہے. اصل میں نظر بد, دیکھیں آپ کو, میں نے آپ سے کوئی کام بولا, آپ نے کہا یار کیسے کہہ دیا انہوں نے یار, ایک بات یہ بھی ہوتی, اور ایک بات یہ کہ بھائی میں نے کہا یار یہ مجھے خاتون سے ڈر لگ رہا ہے, اب آپ کو بات بری لگ گئی میری, بھائی یہ بھی اسی زمرے میں آ رہا ہے. اس کو میں اور آسان کر دوں, اور آسان کر دیتا ہوں اس کو. آپ نے نام سنا ہے, پیغمبر ہیں, سلیمان پیغمبر ہیں, حضرت سلیمان جا رہے ہیں, ہوا بھی آپ کے تابع ہے, ہر چیز آپ کے, پورے کائنات آپ کے تابع ہے, آپ کو بادشاہ ایسی ملی ہے آپ کو, آپ جا رہے ہیں تو چیٹیوں کا قافلہ جا رہا ہے, چیٹیوں کا قافلہ جا رہا ہے, اس کی جو ہیڈ ہوتی ہے, لیڈر ہوتی ہے, وہ کہتی ہے جلدی جلدی چلو, ایسا نہ ہو سلمان کا قافلہ ہمیں کچل دے. وہ ہوا نے بات کو کیا اور آپ کے کاروں تک پہنچی. بالکل آپ کو تھوڑا سا وہ بھی لگا, وہ بھی جیسے ہوتے ہیں نا اندر سے ہوا, وہ بھی ہوا سب. آپ آئے اور اسی چیٹی کو اترے, آپ اسی چیٹی کو اپنے ہاتھ پہ لیا. بولا آپ نے یہ کہا میرے لیے؟ بولا ہاں میں نے کہا, میں نے غلط نہیں کہا. آپ بتائیے غلط کا. تو سلمان کہتے کیوں کہا تم نے؟ بولا ایز اے لیڈر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اپنی قوم کی حفاظت کرنی چاہیے. اس حفاظت کی طرح میں نے آپ کے لشکر کو کہا تھا, آپ کو نہیں کہا تھا. پھر آپ مسکراتے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں اچھا یہ بتاؤ تم افضل ہو یا میں افضل ہوں؟ چوٹی کہتی ہے میں افضل ہوں. وہ کہ تم کیسے افضل ہو؟ میں اس لیے افضل ہوں کہ میں دستے پیغمبر پر ہوں. سبحان اللہ, سبحان تو اللہ. یہ ہر چیز جو آپ کو بری لگ رہی ہے, اللہ سے جل رہے ہیں, وہ حسد کے دائرے میں آئے گی, عداوت کے دائرے میں آئے گی. بالکل ایسا ہی ہے.